پہلے تھوڑا سا کچھ ذکر کا بتائیں نا، یہ ذکر چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کئی مذہب بنائے، توریت بھی، زبور بھی، انجیل بھی، قرآن مجید بھی. اب ہم لوگ ان کو جھٹلاتے ہیں، توریت زبور کو جھٹلاتے ہیں. حضور پاک نے فرمایا میں ان کو جھٹلانے کے لیے نہیں آیا، میں ان کی تصحیح کرنے کے لیے آیا. آپ نے تو یہ کہا، آپ لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں. اب جس طرح وہ مذہب ان میں سے عرق خالی ہو گیا، اسی طرح جو تمہارا مذہب ہے نا اسلام کا، اس میں سے بھی عرق خالی ہو گیا. نہیں سمجھے؟ آپ یہودی کو، عیسائی کو، مسلمان کو، سب مذہب والوں کو کھڑا کر کے دیکھیں، صرف زبانوں کا فرق لگے گا. سینوں میں سارے ایک، اندر سے سارے کالے. یہی بات ہے نا. زبان سے پھر طوطے ہی ہوا نا، یہ کبوتر ہوا نا. اللہ کہتا ہے نہ شکلوں کو دیکھتا ہوں، نہ عملوں کو دیکھتا ہوں، نہ تیری داڑھی کو دیکھتا ہوں کہ ایک مٹھ ہے یا ایک بالشت ہے، میں اس کو نہیں دیکھتا، میں تیرے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں. اللہ. جس کو اللہ دیکھتا ہے وہ تو سب کے ہی کالے ہیں نا بھائی. عیسائی کا بھی کالا ہے دل، مسلمان کا بھی کالا ہے، یہودی کا بھی کالا ہے. تو پھر صحیح کون ہے؟ صحیح وہ ہے جس کا اندر سفید ہے، جس کے اندر نور ہے، وہ صحیح ہے نا. اب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ اس کو سمجھے ہی نہیں. قرآن میں کہیں نہیں لکھا تو نماز پڑھ، قرآن میں لکھا تو نماز قائم کر. اور قائم کا لکھا ہوا ہے نا، تم تو پڑھتے ہو نا. جب پڑھتے تھے اس وقت مومن تھے نا، جب چھوڑ کے چلے گئے کاروبار میں لگتے تھے وہی فراڈ شروع ہو گیا نا. جب پڑھتے تھے اس وقت مومن تھا نا، وہ 10-15 منٹ کے لیے تو مومن بنا نا، اس کے بعد تو فراڈ ہی ہے نا. تو وہاں لکھا ہے پڑھ نہیں قائم کر، یہ نماز تیرے اندر جائے. جب یہ تیرے اندر جائے گی نا تو پڑھ رہا ہوگا تب بھی مومن، تو گھوم رہا ہوگا تب بھی مومن، تو کاروبار کر رہا ہوگا تب بھی مومن. سلیمان علیہ السلام ان کا جن، ولی جن، وہ تخت کو اٹھا کے لے آیا تھا نا. طاقت تھی تو نا. اگر تمہارے اندر وہ طاقت نہیں تو تم سے وہ بہتر ہے نا. اگر تم میں وہ طاقت نہیں ہے تو تم سے وہ بہتر ہے نا. اس وقت ہر مذہب کیا، اس وقت مسلمان بھی اپنے مذہب سے مشکوک ہے. اس کے پاس صرف ایک قرآن مجید ہے نا، صرف قرآن مجید ہے نا، لا رہا ہے، شک نہیں ہے نا. تو قرآن پڑھنے والے ایک دوسرے کو کافر و منافق کہتے ہیں. اس وجہ سے مسلمان کا مذہب بھی مشکوک ہو گیا. جب یہ سارے مذہب مشکوک ہو گئے، تمہارا مذہب مشکوک ہو گیا نا، 72 فرقے بن گئے نا، ایک دوسرے کو کافر منافق کہہ رہے ہو نا. تو جب یہ سارے مذہب مشکوک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور علم بھیج دیا. اس علم کو کوئی بھی مشکوک نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی فرقے والا، کوئی مذہب والا اس کو مشکوک نہیں کہہ سکتا. وہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھا ہوا تھا، خاص خاص کو دیتا تھا. جن کو وہ دیتا تھا وہ خواجہ صاحب بن جاتے تھے، داتا باز. اب خواجہ صاحب تو غلط نہیں ہو سکتے، ان کے پاس وہ علم تھا نا. داتا صاحب بھی غلط نہیں ہو سکتے، وہ علم تھا نا. تو جن کے پاس وہ علم نہیں ہے نا تو وہ تو 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. اب وہ علم جو خواجہ صاحب اور داتا صاحب کو ملا کرتا تھا، وہ علم اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا. تیرا شاہی میرا شاہی، تیرے نبی کا سچا داعی، بن کر مست ملنگ رہیں گے، اس علم کو عام کر دیا کہ جو بھی وہ علم حاصل کر جائے تو بس ان کے خواجہ صاحب تو نہیں بنے گا، ہو سکتا بن بھی جائے. علم تو وہی ہے نا، وہ داتا صاحب نہیں بنے گا، ہو سکتا بن بھی جائے. وہ نقش قدم پہ تو چلا گیا نا، صراط مستقیم پہ تو چلا گیا نا. وہ علم کیا ہے؟ وہ کسی مذہب میں نہیں ہے نا وہ جو علم ہے. کیونکہ یہودی کا اور مذہب ہے، عیسائی کا اور مذہب ہے،
مسلمان کا اور مذہب ہے، اللہ کا اور مذہب ہے۔ بھائی اللہ کا نماز نہیں پڑھتا نا، اگر مذہب ہوتا نماز نہیں پڑھتا نا، روزے رکھتا، داڑھی بھی رکھتا نا، اس کا مطلب ہے اس کا مذہب کوئی اور ہے۔ بہت ہی مشکل مذہب ہے، اگر مل جائے تو بہت ہی آسان ہے۔ اللہ کا مذہب عشق ہے، اور عشق ہر کسی کے لیے ہے، ہاں وہ مذہب میں ہے یا غیر مذہب میں ہے، وہ ہر کسی کے لیے عشق جو اللہ کا عشق ہے۔ جب ان مذہبوں میں عشق تھا تو یہ اللہ کے نزدیک تھے، جب مذہبوں سے عشق گیا تو اللہ سے دور ہو گئے نا، اور فتنہ کھڑا ہو گیا نا۔ اب وہ عشق کیا ہے؟ وہ جو خواجہ صاحب داتا صاحب نے وہ کون سے علم سیکھا؟ یہ علم ظاہر تو شہروں میں مدرسوں میں پڑھاتے ہیں نا، تو پھر جنگلوں میں کیوں گئے؟ وہاں پھر کوئی اور علم تھا نا۔ انہوں نے کچھ عرصہ رہبانیت اختیار کری نا، اب تم کہتی ہو اسلام میں رہبانیت ہی نہیں ہے، یہی کہتی ہو نا، تو وہ کیا لوگ اسلام میں نہیں تھے؟ انہوں نے کچھ عرصہ رہبانیت اختیار کری، پھر داتا اور خواجہ بنے۔ اچھا وہ اللہ کا مذہب کیا ہے؟ وہ عشق ہے۔ عشق آتا کیسے ہے؟ یہ جو عبادت والے ہیں نا، یہ آپ تسبیح کریں گے، اب تسبیح کے ساتھ اللہ اللہ کیوں ملاتے ہیں؟ بغیر تسبیح کے بھی اللہ اللہ ہو سکتی ہے نا۔ ہمارے کعبہ نے کیوں بتایا؟ جس طرح پانی پانی سے ٹکراتا ہے بجلی بنتی ہے، لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے چنگاری اٹھتی ہے، اللہ اللہ سے ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے۔ لیکن وہ نور انگلیوں میں نا، وہ اندر تو نہیں ہے نا، عبادت ہے نا، روحانی تو نہیں ہے نا۔ کچھ لوگ زبان سے اللہ اللہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے، تلاوت کرتے ہیں، ان میں سب میں نور ہے، لیکن اندر جائے تو مستفیض ہو نا، وہ تو زبان سے بار ہی بار ہے نا۔ اگر کام آیا تو یوم محشر میں کام آئے گا نا۔ اب تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا۔ جب نماز پڑھی تھی اس وقت مومن تھا، جب تلاوت کری تھی اس وقت مومن تھا، اب تو فارغ ہے۔ جب اس وقت سلطان صاحب نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر۔ اللہ، جب تو فارغ ہے تو میرے کافر میں کیا فرق ہے؟ نہ وہ چمک رہا نہ تو چمک رہا، وہ بھی فارغ تو بھی فارغ۔ جب نماز پڑھ رہا تھا اس وقت مسلمان نظر آتا تھا نا۔ اسی طرح کی ایک تسبیح تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے فٹ کر دی ہے، وہ ہر وقت کرتی ہے ٹیک ٹیک۔ یہ تمہارا دل ہے، ٹیک ٹک ٹک، یہ تسبیح ہے، یہ تمہارے دل کی تسبیح ہے۔ جب اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں، پھر جو اللہ اللہ کا نور بنتا ہے تو وہ انگلیوں میں نہیں جاتا، باہر نہیں جاتا، وہ سیدھا خون میں چلا جاتا ہے۔ دودھ دودھ ہی ہے، رگڑا لگتا ہے تو مکھن بنتا ہے نا۔ ذکر ذکر ہی ہے، رگڑا لگتا ہے تو نور بنتا ہے نا۔ جب وہ اللہ اللہ کا رگڑا لگا نا، اندر دل کی دھڑکنیں پکاری اللہ 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 اللہ، وہ پھر نور بنا تو وہ خون میں گیا نا۔ خون سے ہوتے وہ نسوں میں پہنچ گیا نا۔ تمہاری روح تو نسوں میں ہے نا، تو نسوں سے ہوتے وہ روح تک پہنچ گیا نا۔ جب روح تک پہنچ گیا تو روح بیدار ہو گئی نا، اس نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی نا۔ پھر تو سوتے رہنا نا، اور تیری روح اللہ اللہ کرتی رہے گی۔ تو قبر میں بھی چلا جانا، وہاں بھی روح اللہ اللہ کرتی رہے گی، اور یوم محشر میں بھی اللہ اللہ کرتی رہے گی۔ کیونکہ میدان عمل یہ ہے، یہاں اس نے اللہ اللہ سیکھی، وہاں بھی اللہ اللہ کرے گی، اور جو یہاں اندھے وہ وہاں بھی اندھے۔ یہ حدیث شریف میں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ ہم کسی فرقے کی بات نہیں کر رہے ہیں، کسی مذہب کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم عشق کی بات کر رہے ہیں، اس نور کی بات کر رہے ہیں جس کو کافر بھی کہتا ہے کہ نور ہوتا ہے۔ جب وہ تیری روح نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی، اللہ اللہ کا نور تیرے دل میں اکٹھا ہو جائے گا، اور وہ جو روح ہے اللہ اللہ کے نور سے اس کی بھی پرورش ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب اس کی پرورش شروع ہونا ہو جائے گی تو تیرے جسم میں کوئی ایک روح نہیں ہے، 7 روح ہیں، ان کے باقاعدہ نام ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس۔ ایک روح ہے جس کو نفس بولتے ہیں، وہ خواب میں باہر نکلتی ہے، وہ شیطانوں میں جاتی ہے، گھوم پھر کے واپس آ جاتی ہے۔ اب تیرے اندر ایک روح جو ہے وہ منور ہوگی، وہ نور ہی ہوگی، اس میں طاقت آ گئی۔